عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے پی میں جلسہ کھیلے، ہمیں مسئلہ نہیں۔ ایک بیان میں عظمہ بخاری نے کہا کہ جلسے میں بندے فی کس 1000 روپے پر لائیں یا پھر 5000 دہاڑی پر۔ ثوابی جلسے میں میونسپل عملے، ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کو لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جلسہ گاہ میں ہی تمام سرکاری ملازمین کی حاضریاں لگیں گی۔ وفاق کے دیے فنڈز احتجاج اور جلسوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے رہا ہونے والے پارٹی کارکنوں کو ہزار کے نوٹ دیے، جن کو 5,000 عادت پڑی ہوئی ہے۔ وہ 1000 ملنے پر شکوے شکایات تو کریں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ احتجاج اور جلسوں کا مقصد اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے NRO لینا ہے۔ جنہوں نے امریکہ سے چھین کر آزادی لینی تھی، وہ ٹرمپ کی غلامی کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ثوابی جلسے سے حواس باختہ جعلی حکومت کی کانپیں چانگ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جلسے کے لیے پشاور سے ہزاروں کارکنان کے ساتھ روانہ ہو گیا ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ ثوابی میں ہونے والا جلسہ آئین شکنوں کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کل سے عطا تارڑ کی چیخیں جعلی حکومت کے حواس باختہ ہونے کی دلیل ہے۔ جلسہ جعلی حکومت کے خاتمے اور بانی PTI کی رہائی کے لیے عام سنگ میل ثابت ہوگا۔ مزید بولے ملک میں جمہوریت اور آئین کا گلا گھونٹنے والوں سے پورا حساب لیا جائے گا۔ مینڈیٹ چوروں سے اپنا مینڈیٹ واپس چھیننے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ افسوسناک خبر دیں، آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ ایک بار پھر دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا۔ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن میں ٹکٹ گھر کے قریب دھماکے میں 21 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سول اسپتال کوئٹہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ MS ڈاکٹر نور اللہ کا کہنا ہے کہ طبی امداد کے لیے اضافی ڈاکٹرز اور عملے کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کو پشاور کے لیے 9 بجے روانہ ہونا تھا۔ ٹرین ابھی پلیٹ فارم پر نہیں لگی تھی کہ ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ گھر کے قریب دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ SSP آپریشنز محمد بلوچ نے کہا کہ بظاہر دھماکہ خودکش لگتا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف اور قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی مذمت۔ وزیراعظم نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعظم نے بلوچستان حکومت سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ معصوم شہریوں کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو قیمت چکانا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ کہا معصوم افراد کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد قابل رحم نہیں۔ دہشت گردوں کا معصوم افراد، مزدور، بچے اور خواتین ہیں۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی کوئٹہ دھماکے کی مذمت کی۔ محسن نقوی نے قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ قوم مل کر گھناؤنی سازش کو ناکام بنائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے دھماکے میں معصوم شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ بولے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے درندے ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان ریلوے نے کوئٹہ دھماکے کی ابتدائی انکوائری رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکہ صبح 8:20 پر پلیٹ فارم نمبر 1 کے داخلی دروازے پر ہوا۔ دھماکے کی نوعیت خودکش لگتی ہے۔ دھماکے کے وقت پلیٹ فارم نمبر 1 پر کوئی ٹرین موجود نہیں تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا جعفر ایکسپریس نے 8:30 بجے پلیٹ فارم نمبر 1 پر پہنچنا تھا۔ دھماکے سے پلیٹ فارم نمبر 2 پر موجود مسافر محفوظ رہے۔ ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ DSP اسپیشل برانچ ریلوے شاہد نواز اور دیگر ریلوے عملہ متوقع موقع پر موجود تھا۔ DC کوئٹہ سعد بن اسد کا کہنا ہے کہ دھماکے کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ریلوے پولیس کی ہے۔ انتظامیہ الرٹ جاری کرتی ہے تو اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ مزید بولے دہشت گرد اوپن راستے سے ریلوے اسٹیشن کے اندر آیا، ریلوے کی سیکیورٹی کا آڈٹ کیا جائے گا۔
जबकि दूसरी जानब दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। दहशत गर्दी खदशे के पेश नज़र अमन अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 लगाई गई। रावलपिंडी में हर किस्म के अवामी इज्तिमा, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का फौरी तौर पर इत्तलाक होगा। पाबंदी 10 नवंबर तक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी और कतर की क़यादत को बताया कि पाकिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है, इसमें सरमायाकारी से मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामजन होगा। हम सऊदी अरब और कतर गए तो वहाँ बताया कि आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है, लेकिन अब कशकोल लेकर नहीं बल्कि आपके पास प्रोग्राम लेकर आऊंगा। इल्लामा इकबाल की शायरी से बढ़कर और कोई पैगाम असर हाज़िर में नहीं हो सकता। ईरान में जाएं, तुर्की में जाएं, मशरक़ वस्ता में जाएं तो हज़रत इल्लामा इकबाल के नाम से सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम इकबाल पर तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी और कतर की क़यादत को बताया कि पाकिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है, उसमें सरमायाकारी करे, मुनाफा कमाए, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामजन होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो ये पैगाम हर जगह जाकर देते हैं, ये सिर्फ लफाजी नहीं है, हम सब मिलकर ये करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना निजी शोबे का काम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मैदान में आ गए। मुल्क एहतियात से नहीं चलते, टैक्सों पर चलते हैं और हर किसी को टैक्स देना होगा। इदारों की कई साल पहले निजकारी हो जानी चाहिए थी। FBR को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के एतबार और साख की कमी का मसला है। हम आलमी मालियाती फंड से मुआहिदा तो कर लेते हैं, लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब में कहा, IMF मिशन आइंदा हफ्ते आ रहा है, हम मुआहिदा कर लेते हैं, फिर शराइत पर अमल दरामद नहीं करते। आइंदा हफ्ते IMF को तमाम हकाइक बता दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना था कि हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना सिर्फ निजी शोबे का काम है। मुल्क एहतियात से नहीं चलते, टैक्सों पर चलते हैं। हर किसी को टैक्स देना होगा। इदारों की कई साल पहले निजकारी हो जाना चाहिए थी। FBR को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। कारोबारी तबके को हौसला करना चाहिए। उनका कहना था, मुल्क में महंगाई में कमी के लिए सूबों को इक़दामात करना होंगे। हमने मौशी इस्लाहात को जारी रखना है। कोई सियासी लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से आगे नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, हमारी हमेशा कोशिश रही है कि कौम को मुत्तहिद रखा जाए। मुआशरे में तकसीम और नफरतें पैदा करना सोचा समझा मंसूबा था। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, महंगाई में कमी देखने को आई। हुकूमती कोशिशों से मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। मुल्क में तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अवाम की फलाह बहबूद के इक़दामात जारी रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मजीद बोले, अफसोस की बात है KP में कोई काम नहीं हो रहा। KP में ना महंगाई में कमी आ रही है और ना ही गाड़ियों के किराए कम हो रहे हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जिसके इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले में पुलिस ने 4 डाकुओं को हलाक कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। डाकुओं की फायरिंग से SHO और कांस्टेबल भी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान बैंक डकैतियों में मुलविस थे। मुल्ज़िमान ने चंद रोज़ कबल इंडस्ट्रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी वारदातें की थी। हलाक 3 डाकुओं की शिनाख्त रिजवान, जैन और अली के नाम से हुई है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। हलाक होने वाले डाकुओं के दीगर साथियों की गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी हैं। पेशावर से खबर है, जहां एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा और सूबाई हुकूमत के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। हुकूमत ने अपग्रेडेशन समेत उस्ताज़ा के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से मुतालबात की मंजूरी को हतमी शक्ल देने की मंजूरी दे दी है। टीचर्स एसोसिएशन के सदर अजीजुल्लाह का कहना है कि अरबाब शेर अली ने वज़ीर आला की जानिब से तमाम मुतालबात को देखा है।
مطالبات کے اعلان کے بعد پرامن طریقے سے احتجاج ختم کر کے اسکول کھولے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے اساتذہ اپ گریڈیشن سمیت دیگر مطالبات کے لیے 4 دن سے احتجاج کر رہے تھے۔ صوبائی حکومت نے تمام احتجاجی اساتذہ کی معطلی کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے۔ بجلی کا ونٹر پیکیج 3 ماہ کے لیے ہے۔ اس میں کامیابی ملی تو خواہش ہے کہ مزید توسیع کریں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد اضافی بجلی کو کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ ڈالے بغیر صارفین کو دینا ہے۔ چاہتے ہیں کہ سستی بجلی کے ذریعے انڈسٹری کی پروڈکشن شروع ہو۔ بجلی پر دسمبر تا فروری ریلیف گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافی استعمال پر فلیٹ ریٹ 26.7 روپے ہوگا۔ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ ہمارا پروگرام تھا کہ ہر سال 31 اکتوبر سے 1 مارچ تک اسے قابل عمل کریں۔ اگر ان 3 ماہ کا اچھا نتیجہ آیا تو آئندہ 5 سال کے لیے حکمت عملی بنائیں گے۔ حکومت نے بجلی صارفین کے لیے اعلان بجلی سہولت پیکیج کا کیا جو ستمبر 2024 تک فروری 2025 تک نافذ العمل ہوگا۔ پیکیج کے تحت صارفین کو بجلی کے فی یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف دیا جائے گا۔ ادھر اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 23 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی، نصیرات اور بیت اللہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے میں بھی 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,508 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے 24 گھنٹوں میں 52 شہری شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان سے فائر کیے گئے 2 ڈرون گرانے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ دوسری جانب جوابی کارروائی کرتے ہوئے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کی رمات ڈیوڈ بیس، حیفا میں نیول بیس اور فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔